ظلم اور قتل کو اپنا پیشہ بنا چکے ان لوگوں نے اپنے خریجی کھیل میں لگاتار بڑھوتری کی۔ جہاد کے نام پر لڑی جانے والی اس جھوٹی لڑائی میں ہر دہشت گرد کے لیے ہر قتل کرنے پر انعام رکھا گیا، خاص طور پر فوج پر حملوں کے لیے ہر خریج کے لیے ایک مہنتانہ طے کیا گیا، یعنی ان کی غربت کو خرید کر ان کے ماتھے پر اس غیر واجب جہاد کا تمغہ جڑ دیا گیا۔ کشمیر کی عوام ہر چال کو سمجھ رہی تھی، اسے بھی باقی مسلمانوں کی طرح پتا تھا کہ جہاد میں انعام اور قتل یا اس پر محنتانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن مذہب کے نام پر قتل اور لوٹ کو اپنا مقصد بنا چکے ان سرفروں کی آنکھیں بند تھیں، وہ بادستور اپنے اس کھیل کو آگے بڑھاتے رہے۔ کشمیر میں اپنے اس جرم جہاد کو سفل بنانے کے لیے نوجوانوں کے روزگار کے سبھی سادن ختم کرنے کا جال بچھایا گیا۔ پریٹکوں کو اغوا کرنا اور ان کو قتل کرنا اسی سازش کا ایک حصہ تھا۔ کشمیری لڑکیوں اور عورتوں کے نام سے کئی ناجائز فتوے پوسٹروں کی شکل میں سامنے آئے، کچھ لڑکیوں کی بے حرمتی کی گئی، پھر ان پر تیزاب ڈالا گیا، یعنی اسلام میں منع ہر اس کام کو انجام دیا گیا جس نے مسلمانوں کو شرمندہ کیا۔ کشمیر کی معصوم بچیوں پر ڈھائے گئے ظلموں کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ شاید آج ان مظلوموں کی خاموشی اور ان کے دکھ ہی کل ان خریجوں کا حشر طے کریں گے، جنہوں نے دین اور دنیا دونوں کو شرمندہ کر دیا ہے۔ وہ آئی تھی شام کے وقت، لیکن اس نے اٹیک کیا ہے۔ اس کے بعد وہ ہمارے پر ٹارچر کیا ہے، پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ بہت دکھ ہے، لیکن کیا مجھے کہنے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہماری زبان بھی اس وقت بند ہے، لیکن جو ہمارے پر ظلم ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ کو بولتے ہیں، باقی کچھ نہیں۔ اس نے صبر دیا ہے، وہ ہماری طرح سے بس اب کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں ہر روز اپنی دل سے بات کرتی کہ میں اسی وقت بھی زہر کھائیں گی، کہ میں کیا کروں گی، لیکن نہ میں شادی کے قابل ہیں نہ کچھ ہے، لیکن نہ کماتے ہیں کچھ، مگر پیچھے ماں ہیں، باپ ہیں۔ میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے بس ایسی دعا مانگتی ہے کہ اس نے ہمارے پر بہت ظلم کیا ہے، کہ آپ خود اس پر ظلم کرو۔ وہ گن اٹھاتے تھے، کسی کے لڑکیوں پہ ان کی آنکھ بڑھتی تھی تو لڑکی ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے، وہ گن لیتے تھے، گن کی دھمکی دیتے تھے، بھائی میں ماروں گا، میں وہ کروں گا تو لیتے تھے۔ ہم کو پورا یاد یہ بھی ہے، کسی گھر میں وہ کھانا کھاتے تھے، کھانا کھا کے بھی ان کو اور دباتے تھے اور لڑکی لے کے جاتے تھے۔ یہ سراسر غلط ہے، یہ ہمارے مذہب میں نہیں لکھا ہے، تو یہ اور جہاد کی بات ہے نہیں ہے۔ جہاد جس کو کہتے ہیں وہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، جہاد کس کو کہتے ہیں، کیا ہے جہاد میں، کیا قرآن میں کس کو جہاد کہتے ہیں، کیسے نکلے جہاد کرنے کے لیے، وہ اس دور میں کچھ نہیں ہوا۔ دیکھیے میں دو باتیں کروں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عورت کو مارنا تو ایک جنوین وار میں بھی جائز نہیں۔ لا تقتلوا امرأۃ، حدیث میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ جنگ میں عورت کو نہ مارو، لا تقتلوا امرأۃ۔ تو ایک واقعہ آتا ہے کہ پرافٹ کے ایک صحابی تھے، ایک جنگ میں وہ آگے بڑھے تو جب قریب پہنچے تو تلوار اٹھائے ہوئے تھے، وہ قریب پہنچے تو لگا کہ تو عورت ایک ہے، تو جلدی سے پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ پرافٹ نے منع کیا ہے کہ لا تقتلوا امرأۃ، لا تقتلوا امرأۃ، عورت کو نہ مارو۔ پہلی بات یہ ہے کہ عورت کو تو کسی حال میں مارنا جائز نہیں، یہاں تک کہ جنگ ہو رہی ہو، ایک جنوین وار ہو رہی، تب بھی آپ عورت کو نہیں مار سکتے، عورت کو مارنا تب بھی حرام ہوگا، نمبر ایک۔ اور دوسری کہ یہ جو آج کل ہو رہا ہے کہ وہ جہاد، وہ تو اپنے آپ ہی میں وہ جنگ جہاد نہیں ہے، اور یہ جو کر رہے ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتقام لے رہے ہیں،
جہاں تک میرا اندازہ ہے، کیونکہ کشمیر کے جو لوگ ہیں، جو وہاں جو کو آپ عوام کہیں، پبلک وہاں کی جو ہے وہ اب گئی ہے. اس کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنا گھر بنانا ہے، اور اپنا یعنی جو کچھ بھی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے وہ کرنا ہے. اب آپ اس بدامنی پھیلا رہے ہیں. دیکھیے بدامنی میں کبھی بھی آپ تعمیری کام نہیں کر سکتے. تو لوگ اس سے بہت زیادہ بیزار ہو چکے ہیں، اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ بھاگو تو بھی بھاگو، کیونکہ باہر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں تو اپنے گھر میں شیلٹر نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ہمیں کھانا کھلاؤ تو کھانا نہیں کھلاتے وہ، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بھاگیں یہاں سے. تو جب وہاں کے عوام نے ان سے کوآپریشن دینا نہیں دیا تو غصہ ہو گئے. وہ غصے کے لیے وہ کچھ بھی، بچوں کو ماریں گے، عورتوں کو ذلیل کریں گے، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو میرے نزدیک یہ غصہ اور انتقام کا فنامنا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے کشمیر میں، اور وہ بھی حرام ہے، وہ بھی جائز نہیں اسلام میں. کہتے ہیں کہ اوپر والے کے یہاں سبھی کے گناہوں کا حساب درج ہے. شاید یہ بات ان غربت کے مارے مجبور ودیشی نوجوانوں کی ذہن سے مٹا دی گئی ہے، جو صرف اپنے آقا کا حکم بجا لانے کے لیے انسانیت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. اپنے ہی بنائے تمغوں اور اپنی ہی گڑی ہوئی کتابوں کے جھوٹے قصے سنا کر ان معصوموں کو موت کے بعد جنت نصیب ہونے کے قصے سنائے جاتے ہیں، یا پھر مذہب اور مسلمانوں کی دہائی دے کر انہیں ٹریننگ کیمپوں سے یہاں پر ایک نئے گناہ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. انہوں نے ہماری جیسی ینگ جنریشن کو ایک طریقے سے بھڑکایا ہے، کہا کہ آپ لوگ مسلمان ہیں، ایک مسلمان کو ایک غیر مسلم کی حکومت کے نیچے رہنا نہیں چاہیے، کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ آزادی کے لیے لڑو. لیکن جیسے جیسے اس چالاکی بھرے کھیل سے پردہ اٹھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ہی ان کی اپنی تنظیموں میں بھی دراریں پڑتی جا رہی ہیں. اب تو یہ خود ہی آپس میں کئی بار بھڑ چکی ہیں. دراصل یہ سارا کھیل پیسے، طاقت اور کم سمجھی کا ہے. مذہب اور ایک عام مسلمان تو ان کا مہرہ بھر ہے، لیکن ظلم کی بھی ایک رات طے ہے، اس کا بھی خاتمہ طے ہے. یہی ثابت کیا ہے جموں کشمیر کے سچے اور جانباز ہندو اور مسلمانوں نے. معلوم ہے مجھ کو میرے حضور کا پتہ، تو لاکھ چاہے گم نہ ہوں گے میرے راستے.